اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ اس کتاب کا انشاءاللہ کہ آج چھٹا حصہ بیان ہوگا، اور جتنی بھی اس کی آڈیوز بن چکی ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام اسلامی عقائد میں جا کر ان کو سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف کہ جس کا 22واں درس کہ جو عدالت پر کیے جانے والے اعتراضات تھا ان کے جواب۔ قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 6 میں خداوند متعال فرماتا ہے، بے شک دن و رات کے آنے جانے اور جو کچھ خدا نے زمین و آسمان میں خلق کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں متقین کے لیے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ خداوند متعال عادل ہے، پر اس عقیدے پر کچھ اعتراضات وارد کیے گئے جن کے جوابات دینا ضروری ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں مخلوقات کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ خدا نے بعض مخلوقات کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن سے دوسری مخلوقات کو نہیں نوازا۔ مثلا خدا نے انسان کو عقل دی ہے مگر حیوانات کو عقل نہیں دی، یہاں تک کہ مخلوقات کی ایک ہی نوع میں بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا ایک انسان کا خوبصورت، صحت مند، مالدار ہونا، جبکہ دوسرے انسان کا بدصورت، فقیر اور بیمار ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر کیوں ایک مخلوق کو سلامتی، خوبصورتی اور مال و دولت سے نوازتا ہے مگر دوسروں کو یہ سب نہیں دیتا؟ آیا یہ فرق بعض مخلوقات کے حق میں ظلم کا باعث نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ عدالت اور مساوات میں فرق ہے۔ مساوات میں تمام افراد کو ایک چیز ایک ہی اندازے سے دی جاتی ہے اور اس میں ان کے استحقاق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن عدالت میں استحقاق شرط ہے۔ بنابراین اس جہان میں موجود تفاوت کا معنی کسی صورت میں بھی ظلم نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ موجودات میں پائے جانے والی ظرفیت اور استحقاق ایک دوسرے سے مختلف ہو، اور اسی وجہ سے ان کو دی جانے والی چیزوں میں بھی فرق واقع ہوا ہو، اور یہ تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کرنا عین عدل ہے۔ مثلا اگر خدا نے ایک موجود کو زیبائی اور مال و دولت سے نوازا ہے اور دوسری موجود کو یہ سب کچھ عطا نہیں کیا، تو یہ اس بنا پر ہے کہ پہلی موجود زیبائی اور مال و دولت کا استحقاق اور ظرفیت کی حامل تھی، جبکہ دوسری موجود اس سے عاری۔ دوسری طرف ہم پہلے ہی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال نے مختلف مخلوقات کو خلق کیا ہے اور ان کو مختلف ظرفیت اور استحقاق عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے موجودات کی خلقت کے باب میں فرق کیوں رکھا اور ہر ایک کو جداگانہ ظرفیت سے کیوں نوازا؟ مخلوقات کے مساوی خلق نہ ہونے پر دلائل۔ اس سوال کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم اہم ترین جوابات کو ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کہ موجودات میں فرق ان کے وظائف میں فرق کی بنا پر ہے۔ جہان طبیعت کو اس اصول سے خلق کیا گیا ہے کہ اس میں پائے جانے والی ہر موجود کوئی نہ کوئی وظیفہ رکھتی ہے۔ مثلا درخت اور پودے ہوا کو صاف رکھتے ہیں، پھل پھول دینے کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ سمندر آبی مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ حیوانات کا اپنا ایک الگ وظیفہ ہے، فرشتوں کا ایک اپنا الگ۔ یہ بات روشن ہے کہ موجودات اپنے وظائف کو انجام دینے کے لیے کچھ وسائل اور لوازمات کی نیاز مند ہے، اور چونکہ ان کے وظائف جداگانہ ہیں اس لیے ان کے وسائل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ مثلا درختوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا کو صاف رکھنے کے لیے پتوں کے حامل ہوں، بعبارت دیگر وہ پتوں کے حامل ہونے کی ظرفیت رکھتے ہیں، مگر حیوانات کہ جن کا وظیفہ ہوا کو صاف رکھنا نہیں ہے
یہ ظرفیت اور حق بھی نہیں رکھتے کہ ان کے جسم پر پتے پائے جائیں، یا یہ کہ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ خدا کو پہچانے اور اس کی اطاعت کریں۔ اسی لیے وسائل شناخت کے باب میں انہیں عقل جیسی چیز سے نوازا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس جہان طبیعت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہر موجود اپنے وظیفے کو انجام دے اور اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے وسائل کا استحقاق رکھتی ہو، اور چونکہ موجودات کے وسائل مختلف ہیں اس لیے خدا نے ان کو مختلف ظرفیتوں اور استحقاق کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ دوسری دلیل انسان کی آزمائش کے لیے۔ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کے اہداف خلقت میں سے ایک آزمائش بھی ہے۔ خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا اور وہ انہیں مختلف طریقوں سے آزماتا بھی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون خدا کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہدایت پاتا ہے اور کون اس سے روگردانی کرتے ہوئے گمراہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ ملک آیت نمبر 2، اور خدا وہ ہے کہ جس نے خلق کیا موت و حیات کو تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اپنے عمل میں بہتر ہے، اور وہ عزت والا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 7 میں کہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 7 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے بھی تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اپنے عمل میں بہتر ہے۔ آزمائش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خدا ایک انسان کو تو کوئی چیز عطا کرے پر دوسرے کو نہ دے۔ یہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے آزمائش ہے جسے اس دنیا میں کسی چیز سے محروم رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے کہ جسے نوازا گیا ہے، کیونکہ خدا کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی محروم کر کے اور کبھی دے کر واپس لے کر۔ مثلاً خدا ایک انسان کو مال اور دولت دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں دیتا۔ اس صورت میں پہلا شخص مالدار ہونے کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے اور دوسرا فقر کی وجہ سے۔ خدا قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے تم انسانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے۔ بنابراین انسانوں میں سے کچھ کو کسی چیز کی ظرفیت سے نوازنا اور کچھ کو اس سے محروم رکھنے کی وجوہات میں سے ایک ان کی آزمائش بھی ہے، اور خدا انسانوں کو اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی خلقت کا ہدف کمال تک رسائی ہے، اور کمال تک آزمائش کے ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ آزمائش کا لازمہ تفاوت اور انسان کی ظرفیتوں اور استحقاق میں پایا جانے والا فرق ہے۔ تیسری دلیل کہ بعض عطائیں انحراف کا باعث بنتی ہیں۔ کوئی بھی عاقل انسان کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چاقو نہیں دے گا، کوئی بھی کسی دیوانے کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھمائے گا، کوئی بھی کسی نا تجربہ کار نوجوان کے ہاتھ میں تجارت کے لیے کثیر رقم نہیں دے گا۔ کیا ایسا کرنا اس بچے، دیوانے یا نوجوان پر ظلم ہے؟ ہم کیوں ایک کہن سال شخص کو چاقو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں مگر بچے کو نہیں دیتے؟ جواب واضح ہے، کیونکہ ہر عقل مند شخص جانتا ہے کہ اگر بچے کو چاقو دیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ اس سے خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ موجودات کے بارے میں بھی یہ مطالب بیان بالکل صحیح ہے کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا تھا کہ خدا گزشتہ اور آئندہ میں پیش آنے والے تمام معاملات اور مسائل سے آگاہ ہے، جس بنا پر وہ جانتا ہے کہ اگر فلاں موجود فلاں توانائی یا وسائل کی حامل ہوگی تو یا خود کو یا پھر دوسروں کو نقصان پہنچائے گی۔ مثلاً اگر زید مالدار ہوا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے خدا اس شخص پر لطف کرتا ہے اور مال کو اس کے اختیار میں قرار نہیں دیتا۔ خلاصہ یہ کہ بعض موجودات کچھ چیزوں کی ظرفیت نہیں رکھتے، اس وجہ سے خدا نے ان کے وجود میں ان چیزوں کے استحقاق کو نہیں فرمایا تاکہ اس کو راہ انحراف پر چلنے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم نے یہاں پہ جو بھی کلام کیا وہ اس فرق کے بارے میں تھا کہ جو جہان میں موجود مخلوقات کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہ تفاوت اس جہان کی خلقت کا لازمہ ہے، نیز ان کا پایا جانا کسی صورت بھی خدا کے عادل نہ ہونے پر دلیل نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ اس جہان میں ایسی موجودات موجود ہوں کہ جو حقیقتاً تو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہ رکھتی ہوں، مگر انہیں غلط طور سے ایسے مشہور کر دیا جائے کہ یہ باقی انسانوں پر برتری رکھتی ہیں۔ مثلاً کہا جائے کہ گورے کو کالے پر برتری حاصل ہے،
یا فلاں زبان سے بہتر ہے، یا لڑکا لڑکی سے برتر ہے، یہ اور ان جیسے تمام افکار، اقوال، یہ غلط فہمی یا انسان کی وحشیانہ اغراض کی کوکھ سے جنم لیا، ان کا عدالت الہی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے درس میں عدل الہی پر اٹھائے جانے والے دوسرے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ 23واں درس عدالت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب۔ قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 14 سے 16 میں خداوند متعال بیان کرتا ہے کہ شیطان نے خدا سے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ خدا نے کہا جا تجھے ایک خاص وقت تک مہلت دی، تو کہنے لگا اب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں تیری راہ مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو اغوا کروں گا۔ گزشتہ درس میں عدالت الہیہ پر وارد شدہ ایک اعتراض کا جواب دیا گیا تھا، اس درس میں ہم کچھ اور اعتراضات کا جواب دیں گے۔ عدالت الہی پر اٹھائے جانے والے اعتراض میں سے ایک اور اعتراض آفات و شرور سے متعلق ہے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ شرور شر کی جمع ہے۔ شر یعنی وہ چیز کہ جسے انسان پسند نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو جاتا ہے یا اس سے کراہت رکھتا ہے۔ شر کی ضد خیر ہے۔ خیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان میل رکھتا ہے اور اسے پا کر خوشی کا احساس کرتا ہے۔ بہرحال اعتراض ہے آفات و شرور سے متعلق۔ یہ اعتراض گزشتہ اعتراض کی طرح دو مخلوقات کے درمیان مقایسے سے عبارت نہیں ہے، بلکہ ان موجودات سے متعلق ہے کہ جنہیں ہم سراسر شر کی صورت میں دیکھتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر خدا عادل ہے تو پھر اس نے کیوں برائیوں کو پیدا کیا؟ مثلا خدا نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا پھرے؟ آخر کیوں سیلاب، زلزلے، جنگ و جدل اور اس قبیل کی دوسری ہزاروں بری چیزوں کو خلق کیا کہ ان کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ انسانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے؟ نیز اگر یہ طے بھی تھا کہ خدا انسانوں میں سے کچھ کو مبتلا بعذاب اور سزا سے دوچار کرے، تو کیوں سب افراد کو ان مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ ان برائیوں کا وجود اس بات کا باعث بنا کہ کچھ افراد اس اعتقاد کے قائل ہو گئے کہ ہر چند خدا وجود تو رکھتا ہے مگر عادل نہیں۔ دوسرے گروہ نے اپنے قدم اور آگے بڑھائے اور کہا شرور کا ہونا بتاتا ہے کہ خدا حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر خدا ہوتا تو یہ شر وجود نہ رکھتے۔ ایک اور گروہ میں وجود میں آیا ہے کہ جس کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ خدا ہے، ایک نیکی کا خدا کہ جس کا نام یزدان ہے، خیر محض ہے، اور دوسرا برائی کا خدا کہ جس کا نام اہرمن ہے، شر محض ہے۔ علماء متکلمین اسلامی و مغرب کی جانب سے اعتراضات کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ بعض محققین نے اس بارے میں 100 سے زیادہ جوابات کو جمع کیا ہے۔ ہم اس درس اور اس کے بعد میں آنے والے درس میں ان جوابات میں سے 3 کو نقل کریں گے۔ اس اعتراض کا پہلا جواب ہے کہ کچھ شرور عدمی ہیں اور علت کے نیاز مند نہیں۔ کچھ شرور عدمی ہیں یعنی در حقیقت وہ خود سے وجود نہیں ہیں، بلکہ انسانی ذہن اس وقت جب کہ ایک چیز وجود میں نہ آئی ہو اس کے مخالف وجود کو تصور کر لینا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ فرضی موجود وجود رکھتی ہے۔ مثلا نور ایک موجود ہے، مگر جب انسان ایک ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں روشنی نہ ہو تو کہتا ہے کہ ہر جگہ تاریک ہے۔ وہ غلطی جو یہاں سامنے آتی ہے یہ ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ تاریکی خود ایک مخلوق ہے، چونکہ ہر مخلوق خالق کی نیاز مند ہے، لہٰذا ہم پوچھتے ہیں کہ تاریکی کا خالق کون ہے اور اس نے تاریکی کو کیوں خلق کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تاریکی ایک عدم ہے، یعنی تاریکی نور کا نہ ہونا ہے، نہ یہ کہ وہ خود سے کوئی وجود رکھتی ہے، اور عدم نیاز مند خالق نہیں ہوتا۔ عدم یعنی کچھ نہ ہونا، اور کچھ نہ ہونا خالق کا نیاز مند کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کی نیاز مندی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں ہستی ہو۔ عدم کو خالق کی کیا ضرورت، بلکہ عدم خلق ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ خلق ہو جائے وہ عدم نہیں رہتا، وہ ہستی ہو جاتا ہے۔ بعض شرور بھی اسی طرح کے ہیں، مثلا اگر بچے سالم بدن کے مالک ہوتے ہیں اور خدا ان کے بدن اور ان کی سلامتی کا خالق ہے، مگر بعض بچے پیدائش کے وقت ہاتھ یا پیر سے محروم اور ناقص الخلقت ہوتے ہیں۔ ناقص ہونا ایک شر آفت ہے، مگر یہ شر عدم کی نوع سے ہے۔ ناقص عدم کمال و سلامتی، اور عدم
نیاز مند علت نہیں ہوا کرتا۔ جو ہم یہ کہیں کہ اس نقص کی علت خدا ہے، یا یہ سوال اٹھائیں کہ خدا نے یہ کام کیوں انجام دیا، خلاصہ یہ کہ کچھ شرور عدم خیر یعنی خیر کا موجود نہ ہونا ہے، اور عدم نیاز مند علت نہیں ہوتا۔ جو ہم یہ کہیں کہ اس بدی کی علت خدا ہے، البتہ یہ جواب ہر آفت اور شر کے لیے درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ فقط کچھ شرور ایسے ہیں کہ جو عدمی ہیں، مگر باقی جیسے کہ سیلاب، زلزلہ کہ یہ موجود ہیں اور یہ عدمی نہیں، انسانوں کی زندگی پر ایک نامطلوب تاثیر چھوڑ جاتے ہیں۔ بعبارت دیگر شرور کی بحث دو قسم سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہم ان کے دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ توحید کے ساتھ ہے اور دوسرا عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شرور کی بحث اس جہت سے کہ ان برائیوں کی علت پیدائش کیا ہے، توحید سے متعلق ہے۔ خدا اس عالم میں رونما ہونے والی برائیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ کیا وہ انہیں روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، یا یہ کہ اس عالم میں دو خدا موجود ہیں، ایک خدا اچھائیوں کو خلق کرتا ہے جبکہ دوسرا برائیوں کو؟ اس طریق کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ ہم اس کا فلسفیانہ جواب دیں اور شرور کو عدمی جانتے ہوئے برائی کے لیے عدم نیاز مندی علت سے ان کے عدمی ہونے کو ثابت کریں، یعنی پہلے یہ ثابت کریں کہ شرور عدمی ہے اور پھر ثابت کریں کہ عدمیات علت کی نیاز مند نہیں ہوتی، جیسے کہ جس کی شرح اس درس میں گزر چکی ہے۔ مگر بعض اوقات شرور کا تعلق عدل الہی کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا اگر خدا عادل ہے تو ان برائیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ وہ شر کے جو ہزاروں بے گناہ افراد کی موت کا سبب بنتا ہے، کیا خدائے عادل ان شرور کو نہیں روک سکتا؟ اگر روک سکتا ہے اور عادل بھی ہے تو پھر کیوں نہیں روکتا، اور اس رہ گزر میں انسان کو دامن گیر ہونے والے شرور کو برطرف کیوں نہیں کرتا؟ تو آئندہ درس میں ہم عدالت سے مربوط شرور کا جواب دیں گے۔ اس درس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ برائیوں کی علت خلقت کیا ہے، خدا اجازت ہی کیوں دیتا ہے کہ اخلاقی برائیاں مثلا جھوٹ، تہمت، جنگ، عدم عدالتی وغیرہ وجود میں آئیں؟ اس طرح خدا نے شرور اور طبیعی کو خلق ہی کیوں کیا؟ اور دوسرا ہمارا سوال تھا کہ ان شرور سے متعلق اٹھنے والے سوالوں کے جواب ایک سے زیادہ ہیں، جن میں سے بعض اس درس اور اس کے آنے والے میں بیان ہوں گے۔ تو اس میں بیان ہوا کہ شرور کو عدمی جاننا، شرور کو عدمی جاننے سے ان افراد کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ جو شرور کے لیے کسی علت اور ان کے خالق کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ شرور اور امور عدمی میں سے ہیں اس لیے ناز مند خالق نہیں۔ اس طرح وہ لوگ کہ جو شرور کی بحث سے دو خداؤں کا وجود ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کے کلام کو بھی باطل ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس درس میں یہ تھا کہ اس جہت سے کہا جا سکتا ہے کہ شر خیر کا نہ ہونا ہوتا ہے، اور خیر کا نہ ہونا کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کی علت کی کھوج میں نکلا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خلق کیا گیا ہو اور وہ بدنی لحاظ سے صحیح اور سالم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدنی اعتبار سے تمام اچھائیوں اور خیر کا حامل ہے، مگر وہ بچہ کہ جو پیدائش کے وقت کسی معلولیت یا جسمانی نقص کا شکار ہو شر کا پتہ دیتا ہے، مگر یہاں شر یعنی جسمانی نقص کا شکار ہونا خیر یعنی جسم کے کامل نہ ہونے کے معنی میں ہے، کیونکہ شر عدمی ہے اور عدم نیازمند علت نہیں ہوتا۔ 24واں درس بھی عدالت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ 8 اکتوبر 2005 میں آنے والے زلزلے میں ہزاروں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، بے شمار زخمی ہوئے، ان میں سے بہت سے تاپیام اجل اپاہجی کی زندگی گزارنے پر مجبور، جب کتنے بے سر و سامان ہو گئے۔ ان مرنے والوں، زخمیوں اور بے گھر ہونے والوں میں بہت سے نابالغ بچے بھی تھے۔ بہرحال گزشتہ درس میں ہم نے عدالت خدا پر اٹھائے جانے والے اہم اعتراضات سے متعلق دیے گئے جوابات میں سے ایک جواب قارئین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ متکلمان نے ان اعتراضات کا نام آفات و شرور رکھا۔ اس درس میں ہم ان اعتراضات کے دو اور جواب پیش کریں گے۔ دوسرا جواب، شر کا وجود ممکن الوجود کی خلقت کا لازمہ ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں واجب الوجود اور ممکن الوجود سے آگاہی حاصل کر لی تھی، جس کی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ واجب الوجود وہ وجود ہے کہ جس میں کسی قسم کے نقص کا ہونا محال ہے،
اور وہ اسی وجہ سے علت کا نیاز مند نہیں، کیونکہ فقط وہ موجود ناقص ہو سکتی ہے کہ جسے اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے علت کی ضرورت ہو۔ واجب الوجود کے مقابل ممکن الوجود ہے کہ جو اپنی ذات میں نقائص رکھتا ہے اور اسی وجہ سے علت کا نیاز مند بھی ہے، جیسا کہ ہم توحید کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں۔ واجب الوجود تنہا خداوند متعال کی ذات والا صفات ہے، اور باقی تمام موجودات ممکن الوجود اور خدا ہی کی مخلوق ہے، جس کے بعد روشن ہو جاتا ہے کہ خدا کی تمام مخلوقات ممکن الوجود اور اپنی ذات میں کسی نہ کسی درجہ نقص کی حامل ہیں۔ نیز ہم خدا کے علاوہ کسی موجود کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کمال مطلق کی حامل اور نقص سے مطلقاً بری ہے۔ موجودات میں پائے جانے والے یہی نقائص اور نیاز مندیاں کبھی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ تعارض پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ دو موجودات ایک ہی چیز کی ضرورت رکھتی ہو، جیسے دو لڑکے کسی ایک لڑکی سے ہی عقد کے خواہاں ہوں، یا کوئی موجود ایک نیاز رکھتی ہو جبکہ دوسری موجود اس کی ضرورت کے مخالف نیاز رکھتی ہو۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک باپ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی کسان سے ہوئی جبکہ دوسری کی کمہار سے۔ ایک دن باپ نے سوچا کہ بیٹیوں کو خیر خبر لے اپنے گھر سے نکلا اور اپنی بیٹی کے ہاں پہنچا۔ کچھ دیر رکا اور نکلتے سمے کہنے لگا، بیٹی کوئی دعا ہو تو بتاؤ۔ بیٹی بولی، بابا میرے شوہر نے ابھی کھیت میں دانا بویا ہے، دعا کریں ایسی بارش ہو کہ جل تھل ایک ہو جائے اور فصل اچھی رہے۔ باپ نے کہا، میں تیرے لیے ہر نماز کے بعد دعا کروں گا۔ یہ کہہ کے پہلی بیٹی کے گھر سے نکلا اور دوسری کے گھر جا پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھا اور حال احوال کے بعد جب چلنے کا وقت آیا تو کہا، کوئی دعا ہو تو بیٹا بتانا۔ تو بیٹی کہنے لگی، بابا میرے شوہر نے ابھی سینکڑوں کے حساب سے مٹی کے برتن بنا کر کھلے آسمان تلے سوکھنے کو رکھے ہیں، دعا کریں بارش نہ ہو اور کڑاکے کی دھوپ پڑے تاکہ وہ برتن پک کر تیار ہو جائیں، ہم انہیں بیچ کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب باپ بیچارہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ کس کے لیے دعا کرے اور کس کے لیے نہ کرے۔ لہٰذا ممکن الوجود کی خلقت کا لازمہ ہی یہ ہے کہ ان کا وجود نقص اور کمال دونوں سے ترکیب ہوا ہے، مگر جب کبھی کبھی یہ نقائص ایک دوسرے سے تناقض کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو شرور وجود میں آتے ہیں، جن میں گریز کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ پس اس سوال کے جواب میں کہ خدا نے نقائص اور شرور کو کیوں خلق کیا، کہتے ہیں کہ ممکن الوجود اور مخلوق ہونے کا لازمہ ناقص ہونا ہے، اور اگر تمام موجودات کامل اور نقص سے بری ہوں تو ساری واجب الوجود اور علت سے بے نیاز ہو جائیں گی، اور اس صورت میں وہ مخلوق نہیں رہیں گے۔ البتہ ہم نے پہلے ثابت کیا تھا کہ خدا حکیم ہے، اور حکیم ممکن کاموں میں سے بہترین کام کا انتخاب کر کے اسے انجام دیتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جو ممکن حد تک زیادہ خیر اور کم تر شر کی حامل ہے۔ پس اگر کوئی کہے کہ کسی موجود کا شر و خیر مساوی ہو یا اس کی خیر اس کے شر سے کم تر ہو تو خدا نے ہرگز ایسی مخلوق خلق نہیں کی۔ یہی اس کی حکمت کی دلیل ہے کہ اس جہان ہستی کے مجموعے کو اس طرح خلق کیا ہے کہ ممکن حد تک اس میں تعارض کم اور نظم زیادہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسے ہی نظام کو نظام احسن کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ شرور خوبیوں تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ ہم اس سے قبل توضیح پیش کر چکے ہیں کہ خدا کا انسان کو خلق کرنے کا ہدف و مقصد اسے اس جہان میں آزمائشوں اور سختیوں میں مبتلا اور اپنے دیے گئے احکامات کی پابندی اور اطاعت کے ذریعے سے کمال تک پہنچانا ہے۔ بعبارت دیگر خدا نے اس جہان کو اس طرح خلق فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات انسان کے تکامل کا وسیلہ بن سکتی ہیں۔ شرور بھی ایسے ہی ہیں، یعنی شرور کے خلق کرنے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے تکامل کی منزل کو جا پہنچے۔ مثلا خدا نے شیطان کو خلق کیا تاکہ وہ انسان کو وسواس میں مبتلا کرے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو آزمائش میں لائے، اور جو ان وسوسوں کے مقابلے مقاومت اور استادگی کا مظاہرہ کرے وہ رشد پائے گا۔ یا یہ کہ کچھ انسان اپنی زندگی میں غرور یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا مشکلات کے ذریعے انہیں سیدھی راہ کی جانب موڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی محدود فکر کی وجہ سے گمان کرتا ہے کہ فلاں چیز بری ہے، جبکہ در حقیقت میں اس کے اندر اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216
اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تو تمہارے فائدے میں ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو در حالے کہ وہ تمہارے لیے ضرر رساں ہو، اور خدا جو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ خلاصہ یہ کہ آفات و شرور کی خلقت کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں ہر شر کسی نہ کسی کمال تک پہنچنے کا مقدمہ ہے۔ اس دلیل سے استفادہ کرتے ہوئے ہم خلقت شیطان اور کفار کے بارے میں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ ان کو خلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا مختلف مخلوقات رکھتا ہے، ان میں سے بعض اس صورت سے خلق کی گئی ہیں کہ کوئی انتخاب نہیں رکھتی جیسے کہ فرشتے، اور ان سے فقط اچھائی ہی صادر ہو سکتی ہے، مگر خدا کی بعض مخلوقات مانند انسان انتخاب کا حق رکھتی ہے، اچھائی یا برائی میں سے کسی ایک کو چن سکتی ہے۔ البتہ انسان فقط اس وقت انتخاب کر سکتا تھا جب اس کے سامنے دو راہ ہو، اگر اس کے لیے ایک راہ موجود ہوتی تو انتخاب نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ انسانوں کو وسوسہ کرے اور برائیوں کو ان کے لیے زینت دے تاکہ انسان خوبیوں اور برائیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ اس صورت میں اگر انسان اچھائیوں کو منتخب اور برائیوں سے مبارزہ اور جنگ کرتا ہے تو کمالات انسانیہ کی اوج تک رسائی حاصل کرتے ہوئے ملائکہ سے افضل مقام کا حقدار ہو سکتا ہے، اور اگر برائیوں کو منتخب کرتا اور دریائے شہوت و غضب میں غرق رہتا تو کافر ہو جاتا اور حیوانوں سے بھی بدتر قرار پاتا۔ بنابراین اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ملائکہ سے بالا مقام حاصل کرے تو لازمہ ہے کہ شیطان نے انسی و جنی کا وجود بھی رہے۔ اس درس کے آخر میں ہم اس نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ شرور ایسے ہیں جو انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کا خدا کے فعل سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مثلا انسان اپنے گھروں کو مضبوط نہیں بناتے جس کی وجہ سے زلزلہ ان کو زمین دوز کر دیتے ہیں۔ یہ مشکل انسان کی جانب سے ہے نہ کہ خدا کی جانب سے۔ یا کچھ خود خواہ لوگ انسانوں پر تسلط جمانے کے لیے جنگوں کو ہوا دیتے ہیں اور انسانوں کو غلام رکھنے کے لیے اچھائیوں کی راہ میں حائل رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اچھائیاں اور آسائشیں مل جانے کی وجہ سے ہماری غلامی سے انکار کریں۔ یہ تمام وہ آفات ہیں کہ ان کی علت خود انسان ہے، اور ہم خدا کو ان کے وجود میں آنے کے سلسلے میں مقصر نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب جو ہم گزشتہ دروس میں شرور کے متعلق پڑھ آئے ہیں یہ کلام قدیم کی روش کے مطابق تھا۔ یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو کلام اور فلسفہ جدید کی نگاہ سے بھی بیان کریں۔ کلام جدید میں یہ مسئلہ منطقی شر کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ مسئلہ منطقی شر کے بارے میں کوئی توضیح پیش کریں، دو نکات کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا نکتہ کہ شرور کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا شرور اخلاقی، مثلا جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، جنگ و جدال اور بے عدالتی وغیرہ، اور دوسرا ہے شرور طبعی، مثلا سیلاب اور زلزلے کا آنا، طوفان اور بیماریاں وغیرہ۔ دوسرا نکتہ یہ کہ شرور کی بحث معارف اسلامی میں دو طرح سے قابل بحث ہیں، پہلا توحید کی جہت سے اور دوسرا عدالت کی جہت سے۔ شرور کی بحث اس جہت سے کہ سوال کیا جائے کہ اس عالم میں شرور کا پایا جانا کیا دو خداؤں پر دلالت نہیں کرتا کہ ان میں سے ایک خوبیوں کا جبکہ دوسرا برائیوں کا خالق ہو۔ یہ توحید سے متعلق ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ افراد دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے تھے، جن میں اہرمن برائی جبکہ یزدان اچھائی کا خدا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دونوں خدا ہر وقت ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، البتہ آخر میں جیت یزدان کی ہی ہوگی، یا یہ کہ اس عالم کا ایک ہی خدا ہے اور اچھائیوں اور برائیاں دونوں اس کی خلق کردہ ہیں۔ بحث شرور عدل الہی سے رابطہ۔ اس عالم میں شرور کا وجود اس بات کا باعث بنا کہ کچھ لوگ اس فکر کے حامل ہو گئے کہ خدا عادل نہیں، کیونکہ اگر وہ عادل ہوتا تو یہ زلزلے، سیلاب کہ جن میں ہزاروں لوگوں کی جان ہاتھ دھو پڑنا، اس پر راضی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان پر راضی ہے اس لیے وہ قطعاً عادل نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ افراد کہتے ہیں کہ عادل وہ ہے کہ جو کسی پر ظلم نہ کرے، جبکہ اس دنیا میں شرور کا وجود بندوں پہ ظلم کے علاوہ اور کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ اب یہاں سب سے پہلے مسئلہ منطقی شر کی توضیح کرتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ کچھ افراد شرور کے وجود کو عدم عدالت الہی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ افراد کہ جو خدا کے وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں، بحث شرور سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے اپنے غلط عقیدے خدا وجود نہیں رکھتا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چار منطقی
قصیے موجود رکھتے ہیں کہ دیندار افراد ان کو رد نہیں کر سکتے بلکہ انہیں قبول کرنے پر مجبور ہیں، اس صورت میں کہ یہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے سے متناقض ہیں اور ان پر ایک کے ساتھ اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلا ہے کہ خدا عالم مطلق ہے، دوسرا کہ خدا خیر محض ہے، تیسرا کہ خدا قادر مطلق ہے، اور چوتھا کہ شر وجود رکھتے ہیں۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ عالم میں شرور وجود رکھتے ہیں تین حالتوں سے خالی نہیں، یا خدا نہیں جانتا کہ اس عالم میں شر وجود رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ہر چیز کا علم نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ کہ خدا جانتا ہے کہ شر وجود رکھتے ہیں مگر ان کو برطرف کرنا نہیں چاہتا، تو یہ اس کے خیر محض ہونے سے سازگار نہیں ہے۔ تیسرا، خدا یہ بھی جانتا ہے کہ شر وجود رکھتے ہیں، ان کو برطرف بھی کرنا چاہتا ہے مگر قدرت نہیں رکھتا، اور یہ اس کی قدرت متعلقہ کے ساتھ سازگار نہیں۔ پس اگر خدا عالم محض، خیر محض اور قادر مطلق ہوتا تو شرور کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرور تو وجود رکھتے ہیں۔ اس بنا پر ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا وجود ہی نہیں رکھتے۔ مسئلہ شر ان ابحاث میں سے ایک ہے کہ جس سے منکران خدا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عالم میں شرور کے وجود کو وجود خدائے عالم قادر و خیر خواہ کا مخالف جانتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے مسئلہ شر کے جوابات کی۔ کلام قدیم و جدید میں مسئلہ شر کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ پہلا جواب ہے افلاطون کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں افلاطون اور ارسطو کے دیے گئے جوابات کی تحقیق کریں، بہتر ہے کہ یہ جان لیں کہ خیر برابر ہے وجود کے اور شر مساوی ہے عدم کے۔ بعبارت دیگر ہر چیز جو ہے اس پر لفظ ہستی کا اطلاق ہوتا ہے۔ خیر ہے اور شر ان چیزوں کا کہ جنہیں ہستی کہا جا سکے نہ ہونا ہے، یعنی اگر ایک چیز کسی شخص کے لیے بری ہے تو اصل میں وہ کسی چیز کا نہ ہونا ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس وہ ہوتی تو خیر و اچھائی ہوتی۔ مثلا ایک مردہ گوسفند کا متعفن جسم اس جہت سے کہ کچھ چیزوں کا حامل نہیں ہے شر ہے، لیکن جو کچھ وہ رکھتا ہے وہ بد نہیں، یعنی کیونکہ خوشبو نہیں رکھتا اور اس کا گوشت کھانے لائق نہیں اس لیے برا ہے، مگر اس جہت سے کہ جو چیزیں رکھتا ہے خوب اور خیر ہے۔ پس فلاسفے کی یہ نظر کہ خیر مساوی ہے وجود کے اور شر برابر ہے عدم کے، یہ درست ہے، یعنی شر اصل میں کسی خوبی کا وجود نہ رکھنا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے افلاطون شر کو ایک عدمی امر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ عدمی امر علت کا طالب نہیں ہوتا، اس روح سے وہ کہتا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس جہان میں شرور کا وجود دو خداؤں کا پتہ دیتا ہے، بلکہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ شر ایک عدمی امر ہے اور عدمی امر علت کا خاص کار نہیں ہوتا تو ثابت ہو جائے گا کہ دو خدا وجود نہیں رکھتے، بلکہ جہان میں فقط ایک ہی خدا ہے اور وہ خوبیوں کا خالق ہے، کیونکہ بدی وجود ہی نہیں رکھتی جو خالق کی نیازمند ہو۔ اس سے پہلے کی بحث میں اس بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ اگلا ہے ارسطو کا جواب۔ ارسطو جو کہ افلاطون کا شاگرد تھا، اس نے بھی اس سلسلے میں ایک جواب دیا ہے جسے علماء اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ارسطو موجودات عالم کو 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جن میں سے فقط 2 کو موجود اور باقی کو غیر موجود سمجھتا ہے۔ پہلا یا خیر محض ہوگی، دوسرا یا شر محض ہوگی، تیسرا یا ان کی اچھائی اور شر برابر ہوگی، چوتھا یا ان کی اچھائی شر سے زیادہ ہوگی، اور پانچواں یہ کہ یا ان کی اچھائی شر سے کم ہوگی۔ اس کا شر خیر سے زیادہ ہوگا، یعنی وہ کہتا ہے کہ پہلا اور چوتھا گروہ وجود رکھتا ہے مگر باقی 3 گروہوں کا وجود اس عالم میں محال ہے۔ یعنی کہ ارسطو کہتا ہے کہ پہلا والا یعنی خیر محض ہو یہ، اور دوسرا جو ہے چوتھا والا کہ ان کی اچھائی شر سے زیادہ ہوگی، وہ وجود اس عالم میں رکھتے ہیں، اور باقی 3 گروہوں کا وجود اس عالم میں محال ہے۔ چونکہ شر محض وہی عدم محض ہے اور عدم محض وجود ہی نہیں رکھتا، وہ چیزیں جن کا شر خیر سے زیادہ ہو سکتا ہے وجود میں ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ جس چیز کا عدمی پہلو اس کے وجودی پہلو سے زیادہ ہو وہ وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فقدان
اور نیستی کا مادہ اقتضائے وجود اور ہستی سے زیادہ ہے۔ جس چیز کا شر اور خیر مساوی ہو وہ بھی وجود میں نہیں آتی، کیونکہ حکیم کسی ایسی چیز کو نہیں بناتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی چیز کو بنائے اور جیسے ہی وہ چیز بنے اس کو توڑ ڈالے اور ختم کر دے۔ ارسطو کے مطابق اس عالم میں وجود رکھنے والی ہر چیز یا پھر خیر محض ہے، یعنی اس میں رتی برابر بھی عدم راہ نہیں رکھتا، اس کا تمام وجود خیر ہی خیر ہے، یا یہ کہ اس کی اچھائی اس کے شر سے زیادہ ہے۔ اس روح سے خدا نے اسے وجود بخشا ہے، اور اگر خدا اسے خلق نہ کرتا تو اس سے بہتر خیر ہاتھ سے چلی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں اس چیز کو خلق نہ کرنا جس کے خیر سے اس کی شر سے زیادہ ہو بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے۔ ارسطو کے نظریے کے مطابق خدا نے جو چیز بھی خلق کی اس کی اچھائی حتماً اس کے شر سے زیادہ ہے، اور اگر خدا شرور عالم کو خلق نہ کرے تو عالم اس خیر بزرگ سے کہ جو اس کمتر شر کے خلق ہونے کی صورت میں حاصل ہونے والی ہے اس سے محروم رہے گا۔ بنابراین اس لیے کہ یہ عالم خیر بزرگ سے محروم نہ رہ جائے، ایسی چیز کو خلق کیا کہ گرچہ شر رکھتی ہے مگر اس کی خیر اس کی شر سے زیادہ ہے۔ پس شرور کے وجود کی علت زیادہ خیر کا حامل ہونا ہے۔ نتیجہ خدا نے ایسی مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ کیا کہ جس کی اچھائی اس کے شر سے زیادہ ہے۔ اس بنا پر ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ اس عالم میں ہر وہ چیز جو موجود ہے یا وجود میں آئی ہے جو یا خیر محض ہے یا اس کی اچھائی اس کے شر سے زیادہ ہے۔ خیر محض کا مصداق فقط ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے، مگر اس عالم میں خدا کے علاوہ وجود رکھنے والی ہر موجود کی اچھائی اس کے شر سے زیادہ ہے۔ شروع میں تو اس نظریے کو قبول کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عظیم طوفان، خونخوار جنگیں، شر سے بھرپور افراد جیسے یزید، صدام، بش وغیرہ کا وجود، اور پھر ان سب سے بڑھ کر خود شیطان کا وجود اس نظریے پر انگشت سوال بلند کرتا ہے، اور ان مذکورہ امور اور افراد کی اچھائی ان کے شر سے زیادہ ہے۔ البتہ وقت دقت سے کام لینے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اس عالم کے کل نظام میں خیر شر سے زیادہ ہے، ورنہ خدا اس کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس مطلب کی توضیح یوں ہے کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ انسان راہ اختیار کے ذریعے منزل کمال تک پہنچے تو اس کا لازمہ جنگ و خون ریزی، جھوٹ و تہمت اور دوسرے اخلاقی شرور ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انسان کو مختار بھی کہیں مگر اس کے ہاتھ بھی باندھ دیں تاکہ اسے کوئی اخلاقی شر سرزد نہ ہو۔ یہ کار ناممکن ہے، کیونکہ اختیار کا مطلب ہی ارادہ و نیک میں آزادی اور ہر اس کام کی انجام دہی ہے جسے انسان دوست رکھتا ہے، پھر چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا۔ تمام جنگوں، بے عدالتوں کا سرچشمہ انسان کا اختیار ہے۔ خدا اس بات پر قادر تھا کہ ایک ایسے عالم کو پیدا کرتا جو فرشتوں کی مانند ہوتا، نہ ان میں جنگ ہوتی، نہ بے عدالتی، نہ جھوٹ تہمت، نہ کوئی دوسری اخلاقی مفاسد، مگر وہ چاہتا تھا کہ ارادے اور اختیار کے ہمراہ انسان کو خلق کرے تاکہ انسان کمال تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہ شرور جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس اختیار کا لازمہ ہے۔ سوال کہ پھر شیطان کا وجود کس لیے ہے؟ بعبارت دیگر اگر ہم یہ قبول کر بھی لیں کہ یزید، صدام، بش جیسے پلید انسانوں کا وجود اختیار کا نتیجہ ہے، پھر بھی وجود شیطان کے جو برائیوں کے بڑھنے اور گناہ اور شرور میں اضافے کا باعث ہے، اس کی کیا توجیہ پیش کی جائے گی؟ اس کا بھی جواب یہ بنتا ہے کہ شیطان بھی انسانوں کی طرح اختیار کا حامل ہے اور اپنے اختیار سے برائی کے اس درجے تک پہنچا ہے، یا تو خدا اس کی راہ میں حائل ہو جائے تاکہ شیطان اور برے انسان ہی وجود میں نہ آئیں، اس کا لازمہ انبیاء اور اولیاء کا بھی وجود میں نہ آنا ہوگا، اور یا انسانوں اور جنات کو اختیار بخشے تاکہ ہر کوئی اپنے اختیار سے جہاں چاہے پہنچے، چاہے اچھائی کو پائے یا برائی کو۔ بنابراین کیونکہ شیطان اور شریر انسان اختیار رکھتے ہیں اس لیے اس درجے تک پہنچے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی مخلوق نہ ہو تو ہمیں اختیار سلب کرنا پڑے گا، پر اگر اختیار سلب ہو گیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے افراد بھی وجود میں نہیں آ سکتے اور اس درجے کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر پیغمبر اور رسول علیہم السلام وجود میں نہ آئیں تو یہ خود ہی شر عظیم ہے۔ بعبارت دیگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خیر عظیم کا وجود میں نہ آنا خود ایک شر عظیم شمار ہوگا۔ ارسطو کے مطابق اس عالم میں شر کا نہ ہونا خود ایک شر عظیم ہے، یعنی اگر شیطان
اور بے عدالتی نہ ہو تو انبیاء اولیاء الہی بھی وجود میں نہیں آئیں گے، اور انبیاء اور اولیاء کا وجود میں نہ آنا بذات خود ایک شر عظیم ہے، کیونکہ اس صورت سے خیر کثیر بھی وجود میں نہیں آ سکے گا۔ یہاں تک کہ ہم نے شر اخلاقی سے متعلق ارسطو کا جواب قارئین کی خدمت میں پیش کیا، مگر شرور طبعی مسئلے سیلاب و طوفان، شرور طبعی مانندے زلزلہ، سیلاب، طوفان نظام طبعی کا لازمہ ہے، یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس نظام طبعی کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کی آزمائش کے لیے زمینہ فراہم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کرۂ زمین ایسا ہی رہے جیسا کہ ہے۔ کرۂ زمین میں اپنی تمام تر خاصیات فعلی کے ساتھ سیلاب، طوفان اور زلزلے کا بھی حامل ہے۔ ضروری ہے کہ زمین کے اندر ایسا مادہ ہو کہ جسے لاوا کہا جاتا ہے، اور یہ مادہ لرزہ ایجاد کرے، یا معدنی مواد مانند پیٹرول کی جو اس دور میں انسان کی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کی پیدائش کے لیے ضروری ہے کہ زلزلے وجود میں آئیں۔ اسی طرح اس لیے کہ سمندروں کے بخارات حرکت کریں، شدید ہواؤں کی ضرورت ہے تاکہ زمین کو بارش سے سیراب کرے۔ اس روح سے ضروری ہے کہ طوفان وجود میں آئیں۔ اگر ہم نیک نیتی سے سوچیں تو دیکھیں گے کہ سیلاب، زلزلوں کا وجود انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس مطلب کی روشن ہونے کے لیے درجہ ذیل مثال پر توجہ فرمائیے۔ ہم عدد 5 کی تعریف میں کہتے ہیں کہ 5 کا عدد 4 کے بعد اور 6 سے پہلے آتا ہے، یعنی عدد 5 کی ذاتیات میں سے ایک عدد 4 کے بعد آنا ہے، اور ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ 5 کا عدد 4 سے پہلے آ جائے۔ فلسفے کی اصطلاح میں اسے ذاتی اشیاء کے لیے دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مثلاً جب کہا جاتا ہے کہ نمک شور ہے تو ہم اس کے شور ہونے پر دلیل نہیں لا سکتے، چونکہ شوری نمک ذاتی ہے۔ یا جب کہا جاتا ہے کہ پانی مرطوب ہوا ہے تو رطوبت پانی کی ذاتی ہے، جس وجہ سے دلیل اور اثبات کی نیازمند نہیں۔ کرۂ زمین جو کہ انسان کے لیے بہترین زیست گاہ ہے، ایسی ہی ہے۔ سیلاب و زلزلے اس کے لوازم ذاتی ہیں، بنابر دو کام وہ کر سکتا ہے، یا تو انسان کو اسی طرح خلق کرے کہ جس کا لازمہ یہ تمام مشکلات و سختیاں ہیں، کیونکہ آزمائش اور امتحان سختی کے ساتھ ہی معنی رکھتے ہیں، یا یہ کہ انسان کو سرے سے خلق ہی نہ کرے۔ اس صورت میں زلزلے اور سیلاب وغیرہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر زمین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب جب زمین ہی نہیں ہوگی تو شرور طبعی کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ اس وقت کوئی بھی انسان کمال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ البتہ خدا نے یہ کام بھی کیا ہے، یعنی وہ ایسی مخلوقات رکھتا ہے جو دوسرے عالم میں رہتی ہیں کہ جہاں نہ سیلاب ہے، نہ طوفان، نہ زلزلے ہیں، نہ موت، جو کہ کرۂ زمین کے لوازم میں سے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ کی نوع کمال انسان کی نوع کمال سے بالکل متفاوت ہے۔ خدا نے فرشتوں کو خلق کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی فرشتے رکھتا تھا، بلکہ خدا نے ارادہ کیا تھا کہ انسان کو خلق کرے۔ لہٰذا اب اگر انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر رہے تاکہ اس کا امتحان کیا جا سکے، یہ باور کرتے ہوئے کہ جس کرۂ زمین پر وہ رہے گا اس کے لوازم میں ان شر و رکا وجود بھی ہے۔ ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ عالم میں شر کا نہ ہونا بھی ایک شر بزرگ ہے۔ یہاں بھی قابل انطباق، یعنی یا تو خدا انسان کو ہی خلق نہ کرے تاکہ کوئی شر وجود میں نہ آئے، یا انسان کو خلق کرے کہ اس کے ساتھ شر کا وجود میں آنا بھی ناگزیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں شر اور طبیع انسانی کے وجود کا لازمہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شر وجود میں نہ آئے تو پھر ضروری ہے کہ انسان بھی وجود نہ رکھتا ہو، اور اگر انسان وجود نہ رکھتا ہو تو یہ شرور طبیعی سے بڑھ کر شر عظیم کا وجود میں آنا ہوگا، یعنی انسان کا ہونا خیر ہے اور خیر کا نہ ہونا شر ہے، اور یہ شر ایسا ہے جس کا شر شرور طبیعی سے کہیں زیادہ ہے۔ خلاصہ درس: اس درس میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ اگر یہ عالم ممکنات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عالم کا لازمہ نقص اور کمالات دونوں کا حامل ہونا ہے، کیونکہ تمام ممکنات نقص اور کمال سے ترکیب ہے۔ نقص اور کمال کا وجود اس امر کا باعث بنا کہ تضاد وجود میں آئے۔ مثلاً ایک انسان کسب کمال کے لیے کوشش کرتا ہے اور دوسرا بھی اسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہاں پر تضاد وجود میں آتا ہے، یا اس کے برعکس ایک ہی چیز ایک فرد کے لیے کمال ہو سکتی ہے مگر دوسرے کے لیے شر ہو سکتی ہے۔ بس اس چیز کا وجود کسی کے لیے جو اس کا طلبگار ہوگا خوبی، اور کسی کے لیے کہ جسے اس کی ضرورت نہیں ہوگی شر بن جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بعض شرور ایسے ہیں کہ ان کا ہونا کمال حاصل کرنے کا مقدمہ ہے۔ بعبارت دیگر
ان شرور کا وجود انسان کے لیے کمال تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ مثلاً شیطان کے ظاہر میں تو وہ شر ہے، مگر اس سے مبارزہ اور مخالفت کرتے ہوئے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ البتہ کچھ شرور ایسے بھی ہیں کہ جن کا عدل الہی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ انسان ہی ہے کہ جو اپنے اختیار سے انہیں وجود میں لاتا ہے، اور در واقع یہ انسان ہی ہے کہ جو اس کا باعث بنتا ہے، اور اس کا عدالت خدا سے کوئی بھی ربط نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلا درس ہے 25واں، وہ انشاءاللہ کہ نبوت اور اس سے مربوط مسائل کے حوالے سے ذکر ہوگا کہ نبی کون ہے، وحی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔